بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بی ایڈ 1.5 کورس کمپیوٹر اینڈ اٹس ایپلیکیشن میں ہمارا آج 5واں لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کو سیکھا اور کمپیوٹر کے ہارڈ ویئرس کو سیکھا اور ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اسٹوریج ڈیوائسز، پروسیسنگ ڈیوائس اور کمیونیکیشن ڈیوائسز کے بارے میں سیکھا ہے. تو آج ہم نے یوز آف دا کمپیوٹر ان ایوری فیلڈ آف لائف کے اوپر اوور ویو کرنا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کس کس شعبے میں استعمال ہوتا ہے اور خاص کر ایجوکیشن کے اندر کس پوائنٹ آف ویو سے استعمال ہوتا ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک ماؤنٹ ایجوکیشن سسٹم AJ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف. ہمارا آج کا لیکچر ہے ایپلیکیشنز اینڈ یوزز آف دا کمپیوٹر، کمپیوٹر کا استعمال. اور ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر کا تعارف اور کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں ہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپیوٹر کی جو ایپلیکیشنز ہیں وہ روزمرہ زندگی کے اندر کس طرح یوزفل ہیں ہمارے لیے، اور کمپیوٹر کا جو استعمال ہے وہ کن کن فیلڈز کے اندر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کوسچن کی شکل میں بھی یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکس دا امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی آن دا سوسائٹی، کہ معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا امپیکٹ ہے وہ کیا ہے، کیا اثرات رکھتا ہے یہ معاشرے کے اوپر، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کیا اثرات رکھتی ہے. تو ہم نے اس سے پہلے ٹیکنالوجی کا لفظ استعمال تو کیا لیکن ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا کہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے. تو میں ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دیتا ہوں. لیٹ می ٹرائی ٹو رائٹ ہیئر. اگر میں یہاں پہ لکھ سکوں تو ٹیکنالوجی از این ایپلیکیشن آف سائنس. سائنس کی ایپلیکیشن ہے بیسیکلی سائنس کو جہاں پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور سائنس کو بغیر ٹیکنالوجی کے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. سائنس ایک نالج ہے جو کہ اپلیکیبل ہے، لیکن اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم جو اپلیکیشن یوز کرتے ہیں بیسیکلی وہ ٹیکنالوجی ہے. کیا کرتی ہے؟ ڈیلز ود ٹولز اینڈ اسکلز وچ آر یوزڈ فار اے نیو ایکسپیریمنٹ، کہ ان ٹولز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یہ ٹیکنالوجی. ایک اپلیکیشن ہے سائنس کی، اور کیسی اپلیکیشن ہے؟ جو ڈیل کرتی ہے، ڈیلز ود ٹولز اینڈ اسکلز. ڈیلز ود ٹولز اینڈ اسکلز that are used for a new experiment. ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے. ہم نے سائنس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ سائنس ایک ایسا منظم اور مربوط علم ہے جو ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن سے حاصل ہوتا ہے. تو ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر ٹول کے ہم کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، اور ٹول کے ساتھ اس ٹول کو استعمال کرنے کی جو سکلز ہوتی ہیں، اگر بندے کے پاس سکلز نہیں ہیں
تو وہ کوئی فرض کرتے ہیں کہ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں سائنس کا مائکروسکوپ کے ذریعے سے، خوردبین کے ذریعے سے، تو خوردبین ایک ٹول ہے، خوردبین آ گیا ٹول، لیکن اگر بندے کو خوردبین استعمال کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس اسکل ہی نہیں ہے یہ ٹول استعمال کرنے کی، تو وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتا. تو دو چیزیں، ایک ٹول اور دوسرا اس ٹول کو استعمال کرنے کی اسکل. یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہیں. ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، ٹولز کی اور ان ٹول کو استعمال کرنے کی اسکلز کی. تو یہ جو ٹولز ہیں اور یہ اسکلز ہیں، ان دونوں کا تعلق بیسیکل کس سے ہے؟ ٹیکنالوجی سے ہے. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ایک ٹول ہے اور اس ٹول کو استعمال کرنے کی اسکلز، یہ دونوں چیزیں ان کا ایک سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ کیا ہے آج، تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. کمپیوٹر ہیز میڈ اے ویری وائٹل امپیکٹ آن سوسائٹی. بڑا اہم اس نے اثر کیا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر. کیسے کیا ہے؟ اٹ ہیز چینج دا وے آف لائف. زندگی کے سارے طریقہ کار اب کیا ہو گئے ہیں؟ تبدیل ہو گئے ہیں. جہاں پہ 10 کلرک بیٹھ کے کام کرتے تھے اور وہ مینول کام کرتے تھے، وہاں پہ جتنی دیر میں وہ 10 کلرک کام کرتے تھے اتنی دیر میں ایک کمپیوٹر آپریٹر وہی کام کر لیتا ہے. اور باقی بھی آپ لائف کیا چینج کر دیا. پہلے آپ نے دیکھا کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کی بیس پہ آج دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے. میں ان ڈیٹیل آپ کو اس وقت یہ بات بتاؤں گا کہ کیوں گلوبل ولیج کہا جاتا ہے جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے. تو ہماری زندگی چینج ہو چکی ہے. The use of computer technology has affected every field of life. ہر زندگی کے ہر شعبے میں اس نے کیا کیا ہے؟ اثر ڈالا ہے. People are using the computers for performing the different tasks quickly and easily. اب کمپیوٹر کے ذریعے سے لوگ مختلف قسم کے جو ٹاسک ہیں، ان کے کام ہیں، وہ تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں؟ پرفارم کر لیتے ہیں. The use of computer make different tasks easier. اب بہت مشکل ٹاسک بھی کمپیوٹر نے کیا کر دیے ہیں؟ آسان کر دیے ہیں. اس لیے کہ کمپیوٹر بیسیکلی خود کچھ نہیں کر رہا، وہ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا گیون انسٹرکشنز. اور اکارڈنگ ٹو دا گیون انسٹرکشنز، جو انسٹرکشنز اس کو دی ہوتی ہیں جس بندے نے، تو حقیقت میں اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے پیچھے. تو اس نے جو انسٹرکشنز کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر کی شکل میں لکھی ہوئی ہیں، تو حقیقت میں ان انسٹرکشنز نے ہمارے ٹاسک کو ایزیئر کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. اٹ آلسو سیوز اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹس. اس نے بہت ساری، ہمیں جیسے میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ جہاں 10 کلرک مل بیٹھ کے کام کرتے تھے اور جتنی دیر میں کام کرتے تھے، ایک کمپیوٹر آپریٹر اتنی دیر میں اس سے زیادہ کام کر لیتا ہے. تو ہمارا ٹائم بھی سیو ہو گیا اور ہماری ایفرٹس بھی بچ گئی ہیں. اٹ آلسو ڈسکس It also reduces overall cost to complete a particular task. تو اس نے حقیقت میں، یہاں سے میں پرانی ایگزامپل سے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، 10 کلرکوں کو جتنی تنخواہ دی جاتی تھی، تو ایک کمپیوٹر آپریٹر جو کام کر رہا ہے تو وہ تو ایک کلرک کے برابر لے رہا ہے. تو اس نے ریڈیوس کی ہے ہماری اوور آل کاسٹ کو. ایک کام کی جو کاسٹ، ایک کام جو تھا وہ جتنے پیسوں میں ہم کرواتے تھے، اس سے نصف سے بھی کم قیمت میں ہم کیا کر لیتے ہیں؟ کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنے ٹاسک کو کیا کر لیتے ہیں؟ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو اس نے اوور آل کاسٹ کو کیا کر دیا ہے؟ ریڈیوس کر دیا ہے، کم کر دیا ہے. Many organizations are using the computer for keeping the record of their customers. بہت سارے ادارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کسٹمرز کا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ بینکس آر یوزنگ دا کمپیوٹر فار مینٹیننگ اکاؤنٹس.
کہ بینک کے اندر جو کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے وہ بینک کے اندر جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ مینیجنگ دا فائنینشیل ٹرانزیکشنز, اور جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینکس کے اندر, جو لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں, جو نکلواتے ہیں, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں, وہ سارے کے سارے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ تھرو دا کمپیوٹرز ہو رہے ہیں, آن لائن ہو رہے ہیں, اے ٹی ایم مشینز کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو یہ کمپیوٹر کی بدولت ہی یہ چیز کیا ہوئی ہے, آسان ہوا ہے یہ کام. دا بینکس آر آلسو پرووائڈنگ دا فیسلٹی آف آن لائن بینکنگ. آج ہر بندے کے جیب کے اندر یوں سمجھے کہ پورا کا پورا کمپیوٹر اور پورا کا پورا نیٹ ورک موجود ہے کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے, آپ کے موبائل کے اندر اکاؤنٹس ہیں اور آپ ساری کی ساری ٹرانزیکشنز جو بینک میں ہوتی تھی وہ یہاں سے ہو کے کر سکتے ہیں. دا کسٹمرز کین چیک دیئر اکاؤنٹ بیلنس فرام ہوم یوزنگ دا انٹرنیٹ. کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے ان کو یہ فیسلٹی موجود ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. دے کین آلسو میک فائنینشیل ٹرانزیکشنز آن لائن, اور وہ اپنی ٹرانزیکشنز کو بھی بل بھی پے کر سکتے ہیں, دوسروں کی طرف گھر بیٹھ کے تو پیسے بھی بھیج سکتے ہیں. تو آسانی کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام گھر بیٹھ کے ہو رہے ہیں, اور اس کی جو بیس ہے بیسیکلی وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے. دا ٹرانزیکشنز آر ہینڈلڈ ایزیلی اینڈ کوئکلی وتھ کمپیوٹرائزڈ سسٹم. تو کمپیوٹرائز کے سسٹم کے ذریعے سے آپ ٹرانزیکشنز کو آسانی کے ساتھ اور بہت جلد کیا کر لیتے ہیں, کمپلیٹ کر لیتے ہیں. پیپل آر یوزنگ دا کمپیوٹر فار پیئنگ دیئر بلس. اپنے بل گھر بیٹھ کے تو کیا کر سکتے ہیں, پے کر لیتے ہیں. دے آر گیٹنگ انفارمیشن فرام دا انٹرنیٹ. وہ انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرتے ہیں. دے آر آلسو یوزنگ دا کمپیوٹر ٹو مینج دیئر ہوم بجٹ. وہ اپنے گھر کے بجٹ کو بھی مینج کرنے کے لیے آج کل ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں, ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کے اخراجات کو آسانی کے ساتھ مینج کر سکتے ہو. کمپیوٹر کین بی یوزڈ ان ایجوکیشن فیلڈ. یہ ہمارے متعلقہ بات حقیقت میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. دو قسم کے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے, ایک ٹیچنگ پروسیس کو امپروو کیا ہے کمپیوٹرائزڈ میتھڈ نے, اور دوسرا لرننگ سیکھنے کے پروسیس نے کیا ہے. اب ہم نے ٹیچنگ کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنی ہے اور لرننگ کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنی ہے نیکسٹ لیکچرز میں کہ کمپیوٹر نے کس قسم کے ایفیکٹ ڈالے ہیں. کمپیوٹر از یوزڈ ان کالجز ٹو پرووائڈ دا میتھڈ آف ٹیچنگ ان ڈفرینٹ ویز. کالجز کے اندر بھی ٹیچنگ کے مختلف میتھڈز کو مہیا کرنے کے لیے, پرووائڈ کرنے کے لیے کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے. اٹ از یوز ٹو ایجوکیٹ دا اسٹوڈینٹس افیکٹولی. کہ بڑے مؤثر انداز سے اسٹوڈینٹ جو ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں, ان کو تعلیم ملتی ہے تھرو دا کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن. مینی کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشنل پروگرامس آر اویلیبل. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ورچوئل ایجوکیشن ہے, آن لائن پروگرامز چلتے ہیں, آن لائن یونیورسٹیز ہیں, ورچوئل یونیورسٹیز ہیں جو کہ آپ کو تھرو دا انٹرنیٹ کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کو ساری کی ساری ایجوکیشن کیا کرتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں. دا اسٹوڈینٹس کین لرن ٹو ریڈ اینڈ اسپیک فارن لینگویجز. اور اسٹوڈینٹس کو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اب فارن لینگویجز گھر بیٹھ کے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سیکھ بھی سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. مینی ایجوکیشنل گیمز آر بیکمنگ پاپولر ان دا اسٹوڈینٹس. تو آن لائن کچھ گیمز بھی ہیں اور لوگ ان کو کھیلتے بھی ہیں اور انٹرٹین بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں بیسیکلی کس کی بیس پہ ہیں, لیکن یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مینی ایجوکیشنل گیمز. تو بہت ساری ایسی گیمز ہیں جن کے ذریعے سے آپ سیکھتے ہو, تو ایجوکیشنل گیمز ہیں, وہ بھی آپ کو آن لائن پرووائڈ کی جاتی ہیں تھرو دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی, اور آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. مور اوور دا کمپیوٹر از بینگ یوزڈ ان ایوری فیلڈ آف لائف such as the medical, business, industry, airlines and weather forecasting. اور یہ بات تو آپ یقین رکھتے ہوں گے چونکہ اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کی ہر فیلڈ کے اندر کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے اور بغیر کمپیوٹر کے کہیں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. تو اب ہم نے ڈیٹیل سے یہ دیکھنا ہے
کہ ڈسکرائب دا یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن. ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کمپیوٹر کس پوائنٹ آف ویو سے استعمال ہوتا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور کتنی ترقی ہوئی ہے, کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اور کیا مشکلات بھی پیدا ہوئی ہیں یا نہیں پیدا ہوئی, یہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے. نیکسٹ لیکچر تک اجازت چاہتا ہوں.